ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی. آئیے اس میں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے انسان کو اپنے آپ کو بدلنا یقیناً یہ صحیح ہے کہ جس طریقے کے حالات ہو، جس طریقے کا وقت ہو، انسان اپنے آپ کو اسی حالات، اسی وقت کے مطابق بدل لیتا ہے. یہ کوئی غلط نہیں ہے. جیسے آج سے 20 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے مکانات مٹی کے ہوا کرتے تھے. آج حالات نے بدلا، وقت نے بدلا، تو انسان اس مٹی کے مکانات کو چھوڑ کر کے پکے مکانات بنانا شروع کر دیے، اس میں رہنا شروع کر دیے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اسی طریقے سے چاہے آپ کچھ بھی لے لیں تو انسان کو اپنے حالات اور وقت کے مطابق بدلنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن غلط طریقے سے اسلام اور شریعت کے مطابق ہٹ کر کے انسان کو اپنے آپ کو بدلنا یہ غلط ہے. اور صرف دنیاوی اعتبار سے ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ شریعت اور اسلام کے مطابق بھی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا یہ ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، جیسے آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کو اگر بخار لگ جائے، سردی ہو جائے، بیماریاں ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پتے جڑی بوٹی بھی کھلا دے تو اس بچے کو بیماری سے شفا مل جاتی تھی، وہ بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. لیکن اس دور میں بھی اگر ہم وہی سوچیں کہ اسی گھاس، اسی جڑی بوٹی، اسی پتے کو کھلائے تو بچے کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے. اس ایک بچے میں ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، چونکہ حالات نے بدلا ہے. پہلے جو بیماری ایک پتے کو کھلا دے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. آج ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ بیماری بچے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم اپنے آپ کو بدل لیے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو صرف دنیاوی طریقوں سے بدلا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم نے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے. شریعت اور اسلام کے مطابق ہم نے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. برادران ملت اسلامیہ، اگر انسان کے جسم پہ، بدن پہ کوئی چھوٹا سا اگر زخم ہو جائے، آپ اگر اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، یوں ہی چھوڑ دے،
تو آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کہتے بھی ہیں کہ اگر پھنسی ہو جائے، پھنسی کو آپ یوں ہی چھوڑ دے، کل ہو کر کے وہی بڑا زخم بنتا ہوا نظر آئے. ایک چھوٹا سا نالا آپ کے مکان کے بازو سے اگر چھوٹا سا نالا بہ رہا ہو، آپ اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ کچھ دن زیادہ ہو کر کے وہی نالا ایک دریا میں تبدیل ہو جائے گا، اس سے آپ کے مکان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر انسان گیہوں یا دھان کی کھیتی کرتا ہے، اس دھان کے درخت کے بازو میں جو گھاس اگتا ہے، انسان اس گھاس کو اس لیے اکھاڑ دیتا ہے کہ اگر میں جنگلوں سے دھان کے پیڑ کو صاف نہیں کروں گا تو یہ جنگل، یہ گھاس، یہ ہمارے دھان کے پیڑ کو کھا جائے گا، پھر اس میں دھان اور چاول پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے برادران ملت اسلامیہ، چاہے آپ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے لے ابھی تک آپ دیکھ لیں، اگر جسم پہ اگر کوئی بیماری ہو جائے، آپ نے صحیح وقت پہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی، وہ بیماری بہت بڑا بن جائے گا. ایک پھنسی اگر پیر میں ہو جائے، بدن کے کسی حصے میں ہو جائے، اگر آپ اس پھنسی اور چھوٹے زخم کا علاج نہیں کرائیں گے، کل ہو کر کے وہی زخم بڑا بن جائے گا جو آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک اسی طریقے سے اگر معاشرے کے اندر، اگر ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی برائی جنم لیتا ہو، کوئی برائی پھیلتی ہے، کوئی برائی اگر جنم لیتا ہے، اگر ہم نے صحیح وقت پہ اس برائی کے خلاف اپنے آواز کو بلند نہیں کیا تو یاد رکھیے برادران ملت اسلامیہ، وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا کہ جس عذاب سے ہم چاہ کر کے بھی کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ہم اگر خاموشی اختیار کر لیں، آج جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیے، معاف کرنا، کسی غلطی کو معاف کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن کسی ظلم کو برداشت کرنا، ظالموں کو یوں ہی چھوڑ دینا، یہ ایک اپنے آپ پہ ایک ظلم ہے. ظلم برداشت کرنا یہ بھی ظلم ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 6ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم اعلانیہ ظاہری طور پہ ہو، کھلے عام ہو یا چھپا کر کے ہو، کہ تم کسی کے بارے میں برا بھلا ہے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بلا بھلا کہیں گے، چاہے وہ اپنے ان سے چھپا کر کے کہے، چاہے ظاہری طور پہ کہے، اعلانیہ کہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ایک انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، کھلے عام ہو یا چھپا کر کے ہو، کہ برا بھلا کہے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے، اس کے بارے میں تہمت لگائے. یہ جائز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کا اعلان کرے، اس ظالم کو برا بھلا کہے، لوگوں کو بتائے کہ وہ ظالم ہے، تاکہ لوگ اس سے بچتے ہوئے نظر آئے، اس سے قطع تعلق کر لے، اس سے انسان بچتے ہوئے نظر آئے. اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ہو، ہمیں اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے، اور اگر بلند نہیں کریں گے آواز تو کیا ہوگا؟ کہ آج یہ وہ ظالم ایک پہ ظلم کر رہا ہے، کل وہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہوا نظر آئے. کیوں؟ اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، دنیا والے نے میرا کیا کر لیا، میں نے اسے ایک تماچا مار دیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کچھ نہیں کیا، کل وہ تیسرے کو مارتا ہوا نظر آیا. اور اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس معاشرے پہ، اس سماج پہ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، جس سے ہم بچ نہیں پائیں. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب.
آج ہم خاندان میں دیادی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوتی. میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ دیادی یہ رشتے یہ دیادی ہو چاہے سماج ہو یا پڑوس ہو صرف ہماری پہچان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. کسی حق و باطل کو مٹانے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے. اور غلط چاہے وہ اپنا کرے یا کوئی دوسرا کرے وہ غلط ہے. اگر ہم اس پہ آواز کو نہیں اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مجرم ٹھہرائے گئے. اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کر لیتے, چھوڑتے نہیں. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے لیکن نافرمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے. غلط کیا ہے, غلط کا انجام غلط ہونا چاہیے. اگر رشتے ہی بنیاد ہوتا تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چچا ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راتوں دن خدمت کیا کرتے تھے, ساتھ دیا کرتے تھے, ابو طالب جو ایمان نہیں آیا تھا, اگر رشتے ہی بنیاد ہوتا تو پھر ابو طالب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, غلط بھی کرے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ہمارا دوست ہے, اس بنیاد پہ ساتھ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا ہر یاد رکھے. کل میدان محشر میں یہ خاندان میں رشتے کام نہیں آئیں گے, آپ کا وہی کام آئے گا جو آپ دنیا میں عمل کر کے جا رہے ہیں. قرآن میں ہے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو آج ہم جسے دنیا میں دوست کہہ رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہوگا, ہم سے بھاگے گا. آج ہم دوستی توڑنے کے ناطے کہ ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے, ہم سے بات نہ بند ہو جائے, ہم غلط کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, کل میدان محشر کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہ دنیاوی دوستی یا محبت ہمیں کام نہیں آئے گی. ہم نے آج قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اتنے حالات ہمارے برے ہو رہے ہیں, آج ہمارا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں, کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اتنے حالات بدتر ہو گئے آج ہمارے. جائیں شہروں میں دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. آج بھی شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہے ممبئی میں کہ فجر کی اذان مائک سے نہیں ہوتی, آج بھی نہیں ہوتی ہے. کیا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج بھی ہمیں سنبھلنے کا وقت نہیں آیا ہمارے لیے؟ آج بھی مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے کہ ابھی بھی ہمیں سنبھلنے کا وقت نہیں آیا. کیا ہمیں ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپس میں ہم محبت سے رہے, اتحاد سے رہے, ملت سے رہے, آپسی رنجش کو ختم کرے, آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہے جس کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے. ورنہ یاد رکھیے برادران ملت اسلامیہ, اللہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے اور ظالم یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا میرا کچھ نہیں ہوا, میں نے یہ کر لیا میرا کچھ نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, کہ ظالموں سن لو, تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے یہ کیا میرا کچھ نہیں ہوا, میں نے یہ کیا میرا کچھ نہیں ہوا. اللہ کی جب پکڑ تمہارے پاس آئے گی, وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ, جب اللہ تمہیں پکڑے گا, اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, پھر تم پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے. إِنَّا أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس کا عذاب بہت. کیا سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ دنیا میں اگر لاٹھی ہماری مضبوط ہے, بازو ہمیں طاقت ہے تو ہم بچ سکتے ہیں. ہمارا بیک گراؤنڈ اگر مضبوط ہے تو ہم غریبوں کو ستا سکتے ہیں, مظلوموں کو ستا سکتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں بیک گراؤنڈ یا لاٹھیاں نہیں دیکھی جاتی ہے, اللہ کو صرف انصاف دیکھتا ہے. انصاف مرنا ہے نا. جب فرعون
نمرود اور قارون اتنے بڑے دولت مند اور طاقتور ہو کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے. اس سے بڑا دولت مند اور طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنا بڑا طاقتور اور دولت مند فرعون اور نمرود تھا. کیا وہ بچ پایا؟ حجاج بن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے. اس نے اچھے کام بھی کیے. آج جو قرآن پہ زبر زیر دیکھتے ہیں نا، یہ حجاج بن یوسف ہی نے لگوائے. لیکن ظالم و جابر تھا، ظلم کرتا تھا. اتنا بڑا ظالم تھا کہ اگر اس کے خلاف اگر کوئی ایک آواز بھی بلند کر دے، اس کے سامنے اگر دو انسان آپس میں آہستہ سے بات بھی کر لے تو وہ شک کی بنیاد پر ان دونوں انسانوں کو قتل کروا دیا کرتا. اتنا بڑا ظالم و جابر. حضرت سعید بن جبیر یا حضرت سعید بن مسیب جو اس وقت کے تابعی تھے، جب حجاج بن یوسف کے ظلم بڑھ گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، جمعہ کا دن آیا، اپنے خطبے کے اندر، اپنے بیان کے اندر انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اللہ سے ڈرایا. آج بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی علماء تقریر کر دے، اب برائی اگر آپ کے اندر آئے، سن کر کے انسان اس علماء سے نفرت کرنا شروع کر دے کہ وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا تھا. وہ کسی کے بارے میں نہیں بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کا فرمان تھا. علماء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ برائیوں سے بچ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہوتا. حضرت سعید بن جبیر نے جب خطبے جمعہ میں اعلان کیا، حجاج بن یوسف کو بڑا ناگوار گزرا کہ میرے خلاف تقریر کر رہا. جمعہ کے بعد حکم دیا کہ حضرت سعید بن جبیر کو میرے بارگاہ میں پیش کیا جائے. پیش کیا گیا اور حکم دیا کہ جاؤ اسے قتل کر. جب حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو چہرے پہ مسکراہٹ. آپ کسی ظالم کے سامنے اس کے حکم کو سن کر کے مسکرا دے تو اسے آؤ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا. پھر حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر کے نہیں بلکہ میرے سامنے قتل کرو. چنانچہ حضرت سعید بن جبیر کو جب قتل کرنے کا حکم دیا، حضرت سعید بن جبیر جب قتل گاہ میں لائے گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی کہ اے اللہ، حجاج بن یوسف کے ظلم کو میرے اوپر یہ آخری کر دے. اس کے بعد کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اس کے ظلم کا شکار مت. یاد رکھیں، جب مظلوم کی دعا کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھتی ہے نا تو ظالم کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اس میں آواز نہیں ہوتی. اگر کسی مظلوم کی دل سے آہ نکل جائے کسی ظالم کے لیے تو اس ظالم کا دنیا بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوتا ہے. عرش اعظم کو وہ ہلاتی ہے بد دعا اگر مظلوم کے دل سے نکل جائے. بد دعا سے بچے. جب حضرت سعید بن جبیر نے دعا کی اے اللہ، حجاج بن یوسف کے ظلم کو میرے اوپر آخری کرنا، اس کے بعد پھر کسی کو اس کے ظلم کا شکار مت کرنا، قتل کر دیے. کچھ دن گزرا، بد دعا کا اثر دیکھے. مظلوم جب بد دعا کرتا ہے نا تو انسان کی دنیا کس طریقے سے برباد ہوتی ہے. جب کچھ دن گزرا، حجاج بن یوسف کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو بیماریاں ہو جائے، یہاں سے اگر وہ پٹنہ بھی جا کے علاج کرائے تو انسان کو شفا نہیں ملتی. پوری جائیداد انسان دے دیتا ہے کہ کسی طریقے سے مریض ٹھیک ہو جائے. سارے جائیداد تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ بیماریاں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، کچھ تکلیفیں انسان کی بد دعا کی وجہ سے. جو اللہ کی جانب سے بیماریاں ہو اس کا تو علاج ممکن ہے،
لیکن اگر کسی کو کسی کی بددعا لگ جائے تو پھر اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ تھا حجاج بن یوسف نے پیٹ میں درد ہوا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، کیا کمی؟ آج اگر ہندوستان کے پردھان منتری کو اگر کچھ ہو جائے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر آ جائے، بڑے بڑے طبیب آئے، طرح طرح کے علاج کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ تو مرض تھا نہیں، کسی کی بددعا لگی۔ اور بددعا کیا، حضرت سعید بن جبیر نے رب کی بارگاہ میں جو دعا کیے تھے نا، اسی کا اثر تھا۔ جب حجاج بن یوسف عاجز آ گیا تو ایک طبیب سے کہتا ہے کہ اس کون سی بیماری ہے جس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو ایک طبیب نے کہا کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، اگر اس سے آپ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے، ورنہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہے۔ ایک گوشت کے ٹکڑوں کے آپ کے حلق کے اندر ڈالا جائے گا، پھر اسے اندر ڈال کر کے پھر اسے نکالا جائے گا، اگر وہ نکل گیا صحیح طریقے سے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ گوشت کے ٹکڑے، چھوٹے ٹکڑے کو حلق کے اندر ڈالا گیا، اور جب اس ٹکڑے کو باہر نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ جو وہاں لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسی بدبو کبھی سونگھی نہیں تھی۔ اتنی خطرناک اس گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو گئی کہ سارے جانور، کیڑے مکوڑے بدبو کی وجہ سے مر گئے، سارے لوگ وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آج ہوتا ہے نا، یہ بددعا کا اثر تھا۔ پھر اسی بیماری میں، اسی درد میں سارے لوگ، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، 50,000 لوگ ان کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، لیکن ایسی اللہ نے پیٹ کے اندر بدبو پیدا کی کہ آج اس کے پاس ایک بھی انسان اسے دیکھنے والا نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو بہت کچھ، ہوتا بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب اللہ کی پکڑ ظالموں کے پاس آتی ہے نا تو وہ ایسی پکڑ ہوتی ہے، وہ بچ نہیں پاتا ہے انسان۔ کب تک آپ ظلم کریں گے؟ ہر ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے لیے ختم ہے، کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے دنیا میں، دینار و درہم کے بدلے بھی اگر تمہیں معافی مل جائے تو اس سے معافی مانگ لو، میدان محشر میں رشوت کام نہیں آئے گی۔ اگر تم نے دنیا میں صلح نہیں کیا، کل میدان محشر میں تمہیں نیکیاں ملا۔ لیکن آج ہم اتنے جری ہو گئے ہیں، گناہوں کے اتنے سخت ہو گئے کہ ہم گناہ کر کے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کام کروں۔ یاد رکھیے برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف ایک انسان تھے، لیکن سارے لوگ خاموشی تماشائی بن کر کے دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے صرف قتل کرنے والے پہ عذاب کو نازل نہیں کیا، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیا، صرف اونٹنی قتل کرنے والے پہ اللہ نے عذاب کو نازل نہیں کیا، بلکہ جتنے لوگ خاموش تماشائی بن کر کے اسے دیکھ رہے تھے، آواز کو بلند نہیں کیا تھا، اللہ نے ان سارے لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کیا۔ اس لیے برادران ملت اسلامی، اگر ہمارا ایمان زندہ ہے، ایمان باقی ہے، حدیث پاک ہے سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اپنے دل میں برا جائے، اس برا کرنے والے سے ہم الگ ہو جائے، ہٹ جائے، ان کا ساتھ نہ دے، ان سے دوستی نہ نبھائے، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ اور جو یہ بھی نہیں کرتا ہو بلکہ برائی کا ساتھ ہوتا ہو تو یاد رکھے کہ اس کے پاس ایمان ختم ہو گیا ہے، جسے اس کے اندر احساس باقی نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اس کے آگے تفصیل بیان کی جائے گی۔ ہمیں معاشرے میں اللہ کے عذاب سے بچنا۔ آج کتنے عذابات آ رہے ہیں، اللہ کے بہت عذاب ہمارے اوپر آئے ہیں،
اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو. اس لیے ہمیں اپنے برے اعمال سے بچنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اس سخت ترین عذاب سے, اس سخت ترین حالات سے ہم بچ جائیں, ہماری آنے والی نسلیں بچے رہیں. ہمیں یہی دعا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان